میں 11 آیتیں اور ایک رکوع۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں ایک اہم پیغام انسانوں کو دیا ہے اور انسانوں کی ایک فطری صفت کی طرف اشارہ کیا ہے جو عمومی طور پر انسانوں میں پائی جاتی ہے، لیکن اس صفت کو بیان کرنے کے لیے یا اس فطرت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھائی اور گھوڑے بھی مختلف اقسام کے اور انواع کے یا اوصاف کے ہوں جن کی اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھائی۔ تو اکثروں کی رائے یہ ہے کہ یہاں جن گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے اس سے مراد وہ گھوڑے ہیں جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں سفر کرتے ہیں اور دوڑتے ہیں، اس سے مراد وہی گھوڑے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد حج کے مواقع پر عرفات سے مینا کی جانب یا مینا سے مزدلفہ کی جانب جو کوچ کیا جاتا ہے تو اس زمانے میں وہ بھی گھوڑوں پر کیا جاتا تھا، تو اس سے مراد وہ گھوڑے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی چند صفات بیان کی کہ گھوڑوں کے اندر یہ صفت ایسی ہے جو جانوروں میں دیگر مخلوق میں نہیں پائی جاتی۔ اس میں پہلی جو قسم کھائی ہے وہ ان گھوڑوں کی کھائی ہے کہ جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، والعادیات ضبحا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ گھوڑا جو ہے دیگر جانوروں کے اندر دوڑنے کے لیے ضرب المثل ہے، اس کی رفتار کو اور اس کی تیزی کو عموماً بیان کیا جاتا ہے کہ گھوڑا بہت سریع کیا ہے رفتار جانور ہے، بہت تیز دوڑتا ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک بات یہ بھی چھپی ہوئی ہے کہ گھوڑا جس کو اللہ نے ایسا طاقتور، بہادر، جفاکش اور سریع رفتار جانور بنایا ہے، اللہ نے اس کو تمہارے مطیع و فرمانبردار کر دیا۔ اللہ انسان سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اس گھوڑے کو میں نے تمہارے مطیع بنا دیا، فرمانبردار بنا دیا۔ اب اس گھوڑے پر سوار ہو کر تم اس کو دوڑاتے ہو اور اتنا دوڑاتے ہو یہ دوڑتے دوڑتے ہانپ جاتا ہے، لیکن کبھی یہ دوڑنے سے انکار نہیں کرتا، آپ کو منزل سے پہلے نہیں اتارتا۔ آپ کا جو مقصد ہے، جو منزل ہے، جس مقصد کے لیے اسے دوڑا رہے ہیں اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے، بلکہ ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ تو یہ گھوڑا ہے، کمزور جانور ہے، حقیر جانور ہے، اس کا معاملہ اپنے مالک کے ساتھ یہ ہے کہ اگر مالک اس کو دوڑائے اور اتنا دوڑائے کہ اس کو ہانپنا پڑ جائے تو گھوڑا اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا، اور یہ صرف اس وجہ سے کر رہا ہے کہ مالک اس پر تھوڑا سا احسان کرتا ہے، اس کو چارہ دے دیتا ہے، وقت پر دانہ دے دیتا ہے، رہنے کے لیے اس کے لیے استوگن بنا دیتا ہے، یہ سب مواقع تھوڑے بہت اس کے لیے فراہم کرتا ہے، تو یہ گھوڑا اس کا اتنا مطیع و فرمانبردار ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے دوڑتا ہے اور دوڑتے رہنے کی وجہ سے ہانپنے لگتا ہے، لیکن اس کا کبھی اطاعت سے منہ نہیں پھیرتا۔ تو انسان کو بتایا گیا کہ اللہ کے تم پر کتنے احسانات ہیں، کتنے انعامات ہیں۔ کبھی تم نے اپنی زندگی کے اندر یہ غور کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے اندر تم نے اپنے آپ کو تھکا دیا ہو، اور تم تھک گئے ہو تو اطاعت و فرمانبرداری سے تم کیا ہے اپنے منہ کو نہ موڑا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہمارے تو حالات یہ ہیں کہ اگر ہلکا سا بھی سر میں درد محسوس ہوتا نہیں ہے، تھکن محسوس ہو رہی ہے، تو دنیا کے کاموں کو تو آدمی نہیں چھوڑتا، لیکن جو فرائض کی قبیل سے چیزیں ہیں ان کے اندر ہمارے اندر کوتاہی ہو جاتی ہے۔ نماز آدمی چھوڑ دیتا ہے، پتہ ہی نہیں کہ اس وقت جو ہے طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، ہمت ساتھ نہیں دے رہی، اور اللہ کے اتنے سارے انعامات اور احسانات کو استعمال کر رہا ہے اور اس کے جو بنیادی فرائض ہیں ان سے کوتاہی کر رہا ہے، جبکہ گھوڑا اتنے سے مالک کے احسان پر اس کا اتنا مطیع و فرمانبردار ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو کیا دوڑاتا ہے اور اپنے آپ کو ہپاتا ہے۔ اور آگے فرمایا فالموریات قدحا،
گھوڑے کے اندر دوسری صفت بیان کی کہ وہ دوڑتا ہے اور اتنی تیزی سے دوڑتا ہے، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہوئے اپنے ٹانگوں سے یا اپنے سموں سے رگڑ کی وجہ سے چنگاریاں نکالتے ہیں۔ بعض گھوڑے ایسے ہوتے ہیں پتھریلے علاقے میں اگر اس کو لے جایا جائے تو وہ اپنی رفتار کو کم نہیں کرتے، رفتار وہی رہے گی، اور اس رفتار کی وجہ سے ان کے پیر جو پتھروں سے ٹکراتے ہیں اس سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ تو اللہ نے انسان کو بیان کیا کہ جو گھوڑا یہ ہے، ایسی زمین میں اس کو لے کر جا رہے ہیں جو اس کے مزاج کے بالکل خلاف ہے، اس کی طبیعت کے بالکل خلاف ہے، اور اس کے لیے وہاں چلنا دشوار ہے، مشکل ہے، لیکن گھوڑا اپنی رفتار کے اندر کمی نہیں کر رہا اور دوڑتا جا رہا ہے، حالانکہ اس کے دوڑنے کی وجہ سے پتھروں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے اس کے مقابلے میں؟ کبھی حالات ناگوار آ جائیں، نامساعد آ جائیں، پریشانی آ جائے، احوال آ جائے، اولاً تو اللہ رب العزت ہم پہ ڈالتا ہی نہیں، ہم تو احوال کے آزمائش کے لائق ہی نہیں، ہم پر آزمائش ڈالی نہیں جا سکتی، ہمارے ایمان ہمارے اعمال وہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم اللہ کی آزمائش کو برداشت کریں اور اٹھا سکیں۔ وہ لوگ تھے جو آزمائش کو برداشت کرنے والے تھے، قبول کرنے والے تھے، اللہ نے ان کے اندر وہ خوبیاں، وہ کمالات، وہ مجاہدات رکھے تھے، وہ آسانی سے برداشت کر لیتے تھے اور خوش ہوتے تھے، فقر و فاقے پر وہ خوش ہوتے تھے، مہمان نہ آئے تو وہ رنجیدہ ہو جاتے تھے، وہ یہ کہتے تھے واللہ میرے گھر کی کیا ہے برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں۔ وہ مہمان کے آنے پر رنجیدہ نہیں ہوتے تھے، مہمان کے نہ آنے پر رنجیدہ ہوتے تھے، وہ مہمان کے آنے پر اپنے آپ کو بھوکا رکھتے تھے اور مہمان کو کھلا دیتے تھے۔ تو وہ لوگ کیا آزمائش کے لائق؟ اللہ تو ہمیں آزمائش میں ڈالتا بھی نہیں، امتحان میں بھی نہیں ڈالتا، لیکن اگر کبھی مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف اگر کوئی چیز پیش آ جائے تو سب سے پہلا جو ہمارا نظرہ گرتا ہے وہ اعمال پر گرتا ہے، دین پر گرتا ہے، اللہ کے احکامات پر گرتا ہے۔ سب سے پہلے جو چھوٹے گا وہ حکم چھوٹے گا، ڈپریشن میں ہے، ٹینشن میں ہے، پریشانی میں ہے، الجھن میں ہے، تو آدمی اپنے کھانے پینے کو تو کبھی نہیں چھوڑتا لیکن فرائض کو چھوڑ دیتا۔ سب سے پہلا نزلہ ہمارا دین پر اور دینی اعمال پر گرتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں گھوڑا ہے، اس کو ناگواری جگہ لے جایا گیا اور اتنے تیز دوڑ رہا ہے کہ پتھروں سے آگ نکل رہی ہے، لیکن وہ کبھی اپنی رفتار کے اندر کمی نہیں کرتا ہے اور نہ اس علاقے میں دوڑنے سے کیا ہے انکار کرتا ہے، دوڑتا بھی ہے اور رفتار کے برابر کیا رکھتا ہے، جاری رکھتا ہے۔ تو انسان کو سبق ہے، عبرت ہے کہ آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کے منعم حقیقی اور اس کے کیا ہے جو محسن ہے اس نے اس پر بہت سارے احسان کر رکھے، ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہر حال میں اطاعت و فرمانبرداری کی جائے، اطاعت و فرمانبرداری سے ان کو نہ موڑا جائے، یہ سبق دیا۔ آگے تیسری صفت جو گھوڑوں کی بیان کی وہ فرمایا فالمغیرات صبحا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح سویرے یلغار کرتے ہیں۔ اصل میں عرب جو تھے نا وہ بدوی لوگ تھے، قبائلی لوگ تھے، اور ان کا مزاج آپس میں جو ہے نا عداوت و دشمنی کا تھا، آپس میں جھگڑے بہت رہتے تھے، اور وہاں جنگ کا جو ترتیب تھی، جنگ کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ صبح سویرے دشمن پر حملہ کرتے تھے، صبح سویرے، تاکہ اس کو سنبھلنے کا اور اس کو تیاری کا موقع نہ ملے، اور یہ اپنے کام کو کیا کر آتے تھے۔ ایک تو یہ صورت تھی۔ دوسرا، عرب میں جو یہ عرب کے لوگ تھے یہ لوگ جو ہے لوٹ مار کرتے تھے، تو لوٹ مار کرنے کے لیے بھی جس وقت ان کا مقصد لوگوں کو مارنا نہیں ہوتا تھا بلکہ مال لوٹنا ہوتا تھا، تو ان کے حملے کا جو وقت ہوتا تھا وہ صبح سویرے ہوتا تھا، اس لیے کہ اس وقت آدمی غفلت میں زیادہ ہوتا ہے، نیند کا نشہ زیادہ سوار ہوتا ہے، ابتدائی شب میں، ابتدائی رات میں اتنی نیند نہیں ہوتی ہے، جو نیند کا غلبہ آخری شب میں ہوتا ہے آدمی کو، تو آپ وہ اس وقت حملہ کرتے تھے جب دشمن غافل ہو اور وہ اپنا کام کر کے واپس آ جاتے تھے۔ تو اللہ نے ان گھوڑوں کی قسم کھائی جو صبح سویرے یلغار کرتے تھے۔ اب گھوڑوں کی قسم کھانے کا مقصد کیا؟ مقصد یہ ہے کہ گھوڑا ہے، اللہ نے اس کو آپ کا مطیع بنا دیا، آپ صبح سویرے اس کو لے کر جا رہے ہیں، جیسے وہ
آپ کی نیند کا وقت ہے اسی طرح اس کی بھی نیند کا وقت ہے. جیسے آپ پر جو ہے غفلت آ رہی اسی طرح اس پر بھی غفلت آری ہونے کا وقت ہے. لیکن اس وقت بھی وہ آپ کی اطاعت سے پیچھے نہیں ہٹتا، فوراً تیار ہو جاتا ہے اور حملہ کرتا ہے صبح سویرے. ایک بعض لوگوں نے یہ بیان کیا کہ اشارہ اس جانب ہے کہ یہ گھوڑے صبح سویرے دشمن پر حملہ کرتے ہیں. تو ہمارا جو دشمن ہے وہ شیطان نفس ہے، اور اس پر جو حملے کا وقت ہے وہ بھی صبح سویرے، اور وہ وقت جو ہے وہ تہجد کا. اگر ہم اپنے نفس پر یا شیطان پر قابو پانا چاہتے ہیں اور اس کو شکست دینا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ایمان اور اعمال کے ساتھ پورے دن آراستہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی ان گھوڑوں کی طرح صبح سویرے الغال کرنی پڑے گی. صبح سویرے نکلنا پڑے گا، صبح سویرے بیدار ہونا پڑے گا، صبح سویرے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگنا پڑے گا. پہلا کام صبح اٹھنے کے بعد ہمارا جو ہونا چاہیے وہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری ہونی چاہیے، عبادت ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شب میں اٹھتے تھے آخری شب میں تو آپ کی زبان پر جو کلمات ہوتے تھے وہ یہی ہوتے تھے: اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضائک اسألک باسمک الذی سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استرسلته فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن الکریم ربیع قلوبنا. اللہ کے نبی دعا پڑھتے تھے صبح اٹھ کر: اے اللہ میں بھی آپ کا غلام ہوں، میری ماں بھی آپ کی غلام ہے اور میرے والد بھی آپ کے غلام ہیں. میں ہر طرح سے آپ کے احکامات کے اندر، آپ کے فیصلوں کے اندر جھگڑا ہوا ہوں، جو آپ چاہیں گے وہی کروں گا. میری پیشانی آپ کے قبضے قدرت کے اندر ہے. تو صبح سویرے اللہ کے نبی اللہ کے حمد و ثنا کرتے تھے. تو یہ گھوڑے ہیں، یہ صبح حملہ کرتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صبح غفلت کی نیند سوتے ہیں. دیکھیے امت کے احوال جو اس وقت ہیں، ان احوالوں میں سے اور وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نسخے بتائے تھے کامیابی کے، کامرانی کے، ان نسخوں پر ہم نے عمل نہیں کیا، ان تعلیمات کو ہم نے پسے کچھ ڈال دیا. ان میں سے ایک تعلیم تھی سویرے اٹھنے کی. اب دیکھیں کتنے لوگ سویرے اٹھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو 4 بجے اٹھ جاتے ہیں. ہمارے مسلمانوں میں سب سے زیادہ غفلت ہے نماز میں. آپ دیکھ لیں، اندازہ لگا لیں کہ اپنی مسجد میں کہ فجر کی نماز میں کتنے لوگ رہتے ہیں اور کس قسم کے لوگ رہتے ہیں. نوجوان تو نظر ہی نہیں آتے، خال چند نظر آئیں گے، اکثریت نہیں ہوتی ہے نوجوانوں کی. وہ بیچارے عمر رسیدہ ہوتے ہیں، رات میں نیند کم آتی ہے، جلدی آنکھ کھل جاتی ہے تو واضح ہو جاتے ہیں. لیکن نوجوانوں میں اکثر جو ہے غافل ہوتے ہیں، جبکہ نوجوانوں کے اندر قوت عمل زیادہ ہے، قوت ارادہ زیادہ ہے اس گھوڑے کی طرح. لیکن ان کا حال کیا ہے؟ آج دیکھ لیا راہوں پر، بازاروں میں، مارکیٹوں میں رات کو جو ہے غفلت کے ساتھ اور لہو و لعب کے اندر مشغول رہیں گے اور صبح سویرے تک سوئیں گے. دیکھ فجر کی نماز، تہجد تو دور کی بات، فجر نہیں مل پا رہی تھی اور فجر کا اہتمام نہیں ہو پا رہا. تو اللہ نے قسم کھائی ہے گھوڑوں کو اور انسان کو کیا ہے ایک طرح کا متنبہ کیا، متوجہ کیا کہ تم اس گھوڑے سے بھی کمتر ہو، حقیر ہو، ذلیل ہو، تم اپنی حالت کو غور کرنا چاہیے. ایک گھوڑا ہے تو صبح سویرے حملے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ صبح سویرے اللہ کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہو رہے، عبادت و بندگی کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہو. صبح سویرے اٹھے اللہ کے نبی نے دعا کی: اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری صبح سویرے میں برکت دے، میری امت کی صبح سویرے میں برکت دے. یہ اللہ کے نبی کی دعا. اب ہم پریشان ہیں، اب اپنے گھروں میں برکت کے لیے ہم اتنے لمبے لمبے وہ لٹکا لیتے ہیں. کوئی سورہ یاسین پڑھوا رہا ہے، کوئی سورہ بقرہ پڑھوا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا پڑھواتے ہیں، اور جو کرنے کے کام ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں. صبح سویرے برکت آئے گی عبادت و اطاعت کے راستے سے، فرمان برداری کے راستے سے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے راستے سے، اور ہم سوچ رہے شارٹ راستہ مل جائے. ہمارا جو ہے نا معاملہ دین کے اعتبار سے یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمیں جو ہے بائی پاس راستہ مل جائے، کوئی شارٹ راستہ مل جائے. یہ والا کام آسان ہے، ایک تسبیح لو، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے کہ 500 مرتبہ میں پڑھ لیتا ہوں، خالی بیٹھا ہوں عیسیٰ کے بعد اس کام کو بتا دیتا ہوں. اب اس سے اڑا بہت. تو برکت کے لیے جو نسخہ نبوی ہے وہ تو ہمارے خیال میں بھی نہیں آتا، اس لیے کوئی دشوار ہے.
وہ طبیعت کے خلاف ہے، مزاج کے خلاف ہے. وہ یہ ہے کہ صبح سویرے اٹھو اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرو. ایک صحابی کہتے ہیں جب میں نے دعا اللہ کے نبی کے زبان سے سنی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ کی امت کے صبح سویرے برکت دے، تو میں نے ایک تاجر آدمی تھا اور میں تجارت کرتا سے سوچتا تھا. میں نے یہ کیا کہ اپنا مال تجارت صبح سویرے بھیجنا شروع کر دیا اور کہیں جاتا تھا تقاضے کے لیے، پیسے کی وصولیابی کے لیے، تو صبح سویرے نکلتا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ صرف اس عمل کو اپنانے کی وجہ سے، اس کا اہتمام کرنے کی وجہ سے فآسرا فکسب مالو، میں اپنے علاقے کا سب سے بڑا مالدار ہو گیا اور میرے مال میں روز بروز کیا ہوا اضافہ ہو گیا. آج ہمارے گھروں میں دیکھیے سب پریشان ہیں، 5 سال سے لے کر 55 سال تک سب کما لیں. یہاں تو تھوڑا تعلیم کا ماحول ہے تو لوگ چاہتے ہیں بچوں کو پڑھا لیں، آپ شہر میں چلے جائیے، عمومی آبادی میں چلے جائیے. بچہ ابھی سمجھ بوجھ کے لائق نہیں ہوتا، ان کو یہ رہتا ہے کہ چلا جائے گا تو 150 روپے 500 روپے لے آئے گا کما کے. انہیں کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے. پالنا پوسنا صرف اس وقت اس مقصد کے لیے، اس کے لیے پڑھا رہے ہیں اور اس کے لیے ان کو کیا بڑا کر رہے ہیں. یہ حال ہے. لیکن دین نے، شریعت نے جو بتایا، برکت کا راستہ بھی بتایا. سب کما رہے ہیں لیکن پھر بھی مسائل حل نہیں ہو رہے. اتنی موٹی موٹی تنخواہیں اور اتنی بھاری بھاری تنخواہیں یونیورسٹی سے اور دیگر اداروں سے مل رہی ہیں لیکن ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. صحابہ جو ہے وہ خرچ کرتے کرتے کیا ہو گئے، مالدار ہو گئے، اور ہم جو ہے کماتے کماتے اور بچاتے بچاتے فقیر ہو گئے. ان کا حال یہ تھا، اتنا خرچ کر رہے تھے کہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑ رہے تھے اور وہ اتنے مالدار ہو گئے کہ سونے اور چاندی کے جو ڈھیر ان کے یہاں ایسے لگے رہتے ہیں اناج کا ڈھیر ہوتا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کماتے کماتے تھک گئے. بالکل اعتدال کے ساتھ، نیا روی کے ساتھ، اتنا خرچ کرنا ہے، ایسے خرچ کرنا ہے، ایسے بچانا ہے. ایک مرتبہ میں نے واقعہ سنایا بھی تھا کہ ایک صاحب جو ہے دبئی میں کام کے لیے گئے اور کسی کمپنی میں، بڑی کمپنی میں، وہ بڑے عہدے پر فائز تھے اور بڑی ان کو کیا تنخواہ مل رہی تھی اور کمپنی کی طرف سے ان کو رہائش کے لیے باقاعدہ ایک مکان ملا. اس میں تقریباً 6 کیا ہے روم تھے اس مکان میں جو ان کو ملا. ان کا حال یہ تھا کہ وہ جو ہے وہاں اکٹھی روٹی ملتی ہے، وہ روٹی خرید لاتے تھے اور اس کو فریج میں رکھتے تھے اور آلو لا کر ان کو ابال کر ان کا کچھ کیا ہے تھوڑا سا بنا لیے سبزی اور اس کو فریج میں کیا ہے رکھ دیا. پورے ہفتے اسی کو کھاتے تھے اور ایک روم میں خود رہ رہے تھے، 5 روم کرایہ پر دے دیے تھے. عقل مند دے رہے نا، 5 روم کرایہ پر اور ایک روم میں خود رہ رہے تھے. اب جو ہے کوئی عزیز ملنے والے اس سے ان سے ملنے کے لیے گئے اور ان کی حالت کو دیکھا تو انہوں نے کہا، جب آیا کھانا تو وہ روٹی ٹوکی ہوئی اور آلو ابلے ہوئے ہے، کیا مصیبت ہے، آپ تو اتنی بری پوسٹ پر اور اتنے بڑے عہدے پر اور اتنا سارا. تو کہنے لگے اصل میں اپنے فیوچر کے لیے جمع کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ میرا فیوچر اچھا ہو جائے اور مجھے برے دن نہ دیکھنا پڑے، اس لیے کر رہا ہوں. تو ہنس کے کہنے لگے اس سے برے دن کون سے دیکھو گے جو تم اس وقت دیکھ رہے ہو، اتنی اچھی جاب کے ساتھ اور اتنی اچھی سیلری کے ساتھ اور اتنی اچھی جگہ میں رہنے کے باوجود تم اتنے برے دن گزار رہے ہو کہ روٹی اور کیا ہے آلو پر گزارا کرو. اس سے برے بھی دن آنے والے تمہارے اوپر. اور اکثر کا حال یہ ہے، لوگ آدمی بیچارے پریشان ہیں، اتنا کما رہے ہیں اتنا کما رہے ہیں اور پھر ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی بلکہ دوسروں کے لیے چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں. یہاں بھی پلاٹ خرید دیا، وہاں بھی پلاٹ. ایک صاحب کے بارے میں بتایا، بڑے ڈاکٹر ہیں، ہفتے میں 2 مرتبہ دبئی جاتے ہیں. اب کیوں جا رہے ہیں دبئی؟ تو ایک صاحب نے کل بتایا کہ وہ دبئی اس لیے جاتے ہیں، ان کی فیملی دبئی رہتی ہے اور ان کی مسز جو ہے وہاں دبئی کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا جن کو علاج کرانا ہوتا، آپریشن کرانا ہوتا، تو وہ 2 دن کا اپارٹمنٹ لے لیتی ہے وہاں کے لوگ. تو یہاں سے جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے، تو ملنے گھر والوں کو وقت نہیں دینے کے لیے جا رہے ہو، بیوی بچوں سے ملنے کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ کس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں کے جو اپارٹمنٹ ہیں ان کو پورا کر کے آ جائے، وہاں کے جو مریض ہیں ان کو دیکھ کر آئے، وہاں بھی کمائی کر لیں. اتنا کما رہے اور یہاں اتنی بڑی کوٹھی میں اکیلے رہ رہے ہیں، تو بیوی بچے کہاں رہے ہیں، دبئی میں رہتے ہیں. بتاؤ اس سے بدتر زندگی کیا ہے؟ اولاد کا ساتھ نہیں، بیوی کا ساتھ نہیں، آدمی اپنوں سے دور ہے، ان کی شفقت، محبت، ہمدردی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ میسر نہیں ہے. اور آدمی جو ہے اس کو سمجھ رہا ہے کہ میں بہت سمجھدار ہوں. اللہ نے کہا تم سے بہتر کوئی جانور ہے جو صبح صبح اٹھ کر جو ہے اطاعت و فرمانبرداری میں لگ جاتے ہیں، جس کام پر تم اس کو ڈالتے ہو اس پر چلے جاتے ہیں. لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم اطاعت و فرمانبرداری سے کیا دور بھاگتے جا رہے ہیں.
بس یہی 3 آیتیں ان کا ترجمہ دوبارہ سن لیں. والعادیات ضبحا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں. فالموریات قدحا، اور پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اپنے سموں کے ذریعے سے چنگاریاں نکالتے ہیں. فالمغیرات صبحا، اور پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح سویرے یلغار کرتے ہیں. اللہ رب العزت صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا